بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں لئیک احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا مسلم ٹی وی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے گزشتہ قسط میں اقبال سیریز کا آغاز کیا تھا اور ہم نے شکوہ نظم سے اس کا آغاز کیا اور شکوہ پر تمہیدی گفتگو ہم نے پچھلی قسط میں بڑی تفصیل کے ساتھ کی، جس میں شکوہ کا جو پس منظر ہے اس کو ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا۔ اب ہم شکوہ نظم پر باقاعدہ گفتگو کریں گے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں پہلے ایک بند آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا اور اس کے جو مشکل الفاظ کے معنی ہوں گے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا اور پھر ہم اس کی جو شرح ہے اس کی طرف آگے بڑھیں گے۔ تو اس میں پہلے میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو شکوہ نظم ہے یہ تقریباً 31 بندوں پر مشتمل ہے اور اس شکوہ نظم کو ہم تقریباً 6 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا جو پہلا حصہ ہے یعنی ہم کہ اگر اس کو 6 حصوں میں تقسیم کریں تو وہ بند نمبر 1 اور بند نمبر 2 میں بیان ہوا ہے، یعنی جس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائیہ اس نظم کا پیش کیا ہے اور اظہار شکوہ کی توجیہ کو پیش کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اگر دوسرے حصے کو ہم دیکھیں، یعنی ہم اس پوری نظم کو اگر ڈیوائیڈ کرتے ہیں 6 حصوں میں، تو جو دوسرا حصہ ہے یعنی بند نمبر 3 سے بند نمبر 13 تک، تو اس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے تابناک اور روشن ماضی کو اور اس کے کارناموں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی جو تیسرا حصہ ہے یعنی بند نمبر 14 سے لے کر بند نمبر 19 تک، اس میں مسلمانوں کے حالت زار کو بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بند نمبر 19 سے بند نمبر 23 جو اس کا چوتھا حصہ بنتا ہے، اس میں مسلمانوں کے حالت زار کی وجوہات کو بیان کیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور اسی طریقے سے اس نظم کا جو 5واں حصہ بنتا ہے یعنی بیت نمبر 24 سے بیت نمبر 26 تک، تو اس میں مسلمانوں کی کیفیت یاس و بیم کو بیان کیا ہے، یعنی یاس سے مراد نا امیدی کی کیفیت اور بیم سے مراد خوف کی کیفیت، یعنی نا امیدی اور خوف مسلمانوں میں کیسے چھایا ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس کے جو آخری حصہ ہے چھٹا، جو بند نمبر 27 سے بند نمبر 31 تک آتا ہے، اس میں اختتامیہ 2 کلمات علامہ اقبال نے، دعائیہ کلمات علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہیں۔ اب ہم باقاعدہ شکوہ نظم کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاک میں بدہن ہے مجھ کو۔ آئیں سب سے پہلے ہم جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی تفصیلی تشریح کی جانب، اس پہلے بند کی تفصیلی تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ ضیاءکار اپنا نقصان کرنے والا، سود فراموش نفع بھلا دینے والا، فکر فردا مستقبل کی فکر کرنے والا، محو غم دوش گزشتہ کے غم میں ڈوبا رہنے والا، نالے بلبل بلبل کی آہ یا فریاد، ہمتن گوش سر سے پاؤں تک کان بن جانا، ہم نوا دوست یا ساتھ گانے والا، جرت آموز، جرت دلیری کو کہتے ہیں اور آموز سکھانے والا، یعنی دلیری سکھانے والا یا گفتگو پر آمادہ کرنے والا، تاب سخن شعر کہنے کا کمال یا شاعری کی لیاقت، خاک میں بدہن میرے منہ میں خاک۔ چلیں اب ہم اس بند کی شرح کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا: کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، میں کیوں اپنے آپ کا نقصان اٹھانے والا بنوں اور اپنے نفع کو بھلانے والا بنوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، آئندہ مستقبل کی فکر نہ کروں اور اپنے ماضی کے غم میں ہی ڈوبا رہوں، نال بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، میں لوگوں کی جو فریاد ہے اس کو سر سے پاؤں تک کان بن کر بڑی توجہ سے سنوں اور محو ہمتن گوش رہوں اور اس پر خاموشی کا اظہار کروں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر یہ کرج ہے، میرے اندر یہ بہادری ہے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے تاب سخن عطا کیا ہے، میں اپنی بات کو، اپنے معافی الضمیر کو شاعری کے اندر بیان کر سکتا ہوں، اپنے اندر کے معافی الضمیر کو اپنے لفظوں کی شکل دے سکتا ہوں،
جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاک میں بدہن ہے مجھ کو. کہ یہاں پر جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خاک میں بدہن کو استعمال کیا ہے کہ میرے منہ میں خاک، یہ ادب بھی یہاں پر آ گیا اور شکوہ بھی آ گیا. یعنی ندامت کو بڑے ادب کے ساتھ، یعنی شکوہ کو بڑے ادب کے ساتھ یہاں پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے کہ میرے منہ میں خاک. یعنی یہ بات مناسب تو نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کناں ہوں، لیکن یہ مجبوری ہے کہ میں اپنے جو اندر کا درد ہے میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اس پورے بند میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شکوہ کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے، اور علامہ اقبال نے سوالیہ انداز میں اس بات کو پیش کیا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اب اپنے ماضی پر صرف اکتفا نہ کریں، ماضی کے غم میں ہی مبتلا نہ رہیں، بلکہ اپنے مستقبل کو دیکھیں اور اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کا سوچیں. اور ایسا نہیں ہے کہ جو آہ فغاں جو چل رہی ہے اسے بس سن لیا جائے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جہد و تحرک کو اپنایا جائے، اور وہ کہتے ہیں کہ عمل کو اپنایا جائے. اور وہ یہ بات کرتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے. یعنی یہ نا امیدی کو، یہ جو شعر ہے علامہ اقبال کا، وہ اس بند کے اندر جو دوسرا شعر ہے وہ نا امیدی کو ختم کرنے والا اور جہد و تحرک کو پیدا کرنے کی بات کرتا ہے. اور اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ انسان کو جہد و تحرک کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. اور جو انسان ہے وہ کوئی پھول نہیں ہے کہ پھول جو ہے وہ بلبل کی آہ و فریاد کو سن لیتا ہے لیکن کچھ کر نہیں سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قدرت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو گویائی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے. وہ اپنے عمل سے اپنا جو آج ہے اسے بدل سکتا ہے، اپنے مستقبل کی تعمیر کر سکتا ہے. تو اس بات کو علامہ اقبال نے اس بند میں بیان کیا ہے، اور شکوہ کو ادب کے ساتھ بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اپنے دوسرے بند میں فرماتے ہیں، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے. سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں. شیوہ تسلیم فرما برداری کی عادت یا روش، معمور بھرا ہوا، ارباب وفا وفاداری کے اہل لوگ، خوگر حمد خدا کی تعریف کرنے کا جو عادی ہو. اب اس بند کی شرح کی جانب ہم بڑھتے ہیں. اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، کہ امت مسلمہ سمعنا و اطعنا، اپنی گردن کو جھکا دینا، عاجزی، انکساری، اس میں مشہور ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم. لیکن آج جو یہ لب پہ شکوہ آیا ہے تو وجہ یہ ہے کہ جو دل ہے وہ درد سے بھر چکا ہے، اور اسی لیے زبان پر یہ شکوہ آ گیا ہے. یہ مجبوری ہے ہماری کہ اب وہ درد اب قابل برداشت نہیں رہا اور زبان پر آ گیا ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم. ہماری حالت اس ساز کی جیسی ہے کہ جو خاموش ہوا ہے، اور جو ساز خاموش ہوتا ہے، اقبال کا ایک اور شعر اس پہ بتاتا ہے کہ نغمے بیتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، طور مضطر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے. کہ جو ساز خاموش ہوتا ہے وہ بیتاب ہوتا ہے، کہ وہ اپنے جو نغمے اسے ذرا سا بھی چھیڑ دیا جائے تو اس سے نغمے ابلنے لگتے ہیں. ساز خاموش ہے فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم. اب اگر معاملہ یہ ہے کہ اگر شکوہ زبان پر آ گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو برداشت کی انتہا ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اور ہمارے اوپر ہمارا اپنا اختیار نہیں رہا، اور جو شکوہ ہے وہ زبان پر آ گیا ہے. لیکن اس میں بھی ادب کے پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آخری شعر میں اس بند کے کہتے ہیں، اے خدا
شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، کہ وہ لوگ جو ہمیشہ تیری وفا کا پیکر بنے رہے اور جو ہمیشہ تیری وفا کا دم بھرتے رہے، تیرے حکم پہ سر جھکاتے رہے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، وہ جو ہر وقت یعنی جس کی عادت کے اندر ابدیت ہے، جس کی عادت کے اندر تسلیم و رضا ہے، وہ جو خوگر حمد ہے، جسے صرف تیری حمد و ثنا ہی کی عادت ہے اور کوئی عادت اس کے وجود میں نہیں ہے، اس سے اگر تھوڑا سا شکوہ اگر اس کی زبان پر آ گیا ہے تو اپنی بارگاہ میں خاص معافی عطا فرما کر اس شکوہ کو جو ہے وہ سن لیں۔ اس بند میں علامہ اقبال نے بڑی خوبصورتی سے مسلمانوں کے ماضی کو بھی بیان کر دیا اور حال کی پیچیدگیوں کو بھی ذکر کر دیا۔ یہ یعنی حال میں جو ہمارا حال ہے اس کی بھی بات کر دی، اور بڑی ادب کے ساتھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں بند کے اندر شکوہ کو اور شکوے کی توجیہ کو پیش کیا ہے۔ تو آج کی قسط کے اندر اتنا ہی، ہم اگلی قسط کے اندر انشاءاللہ جو بند نمبر 3 سے 13 تک، جس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کی تابناک ماضی کو اور ماضی میں جو مسلمانوں نے بہت بہترین کامیابیاں حاصل کی، اس کو جس خوبصورتی سے علامہ اقبال نے بیان کیا ہے، ہم ان بندوں کو دیکھیں گے جو بند نمبر 3 سے 13 تک ہے۔ تو آج کی قسط میں ہم یہیں تک اپنی بات کو رکھیں گے۔ امید ہے آپ سے شیئر کی گئی معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مسلمانوں کی روشن تاریخ، علم تصوف اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دلچسپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔